اب آپ کے سامنے جو شخصیت تشریف لا رہی ہے، حضرات گرامی تمام سستیوں کو دور کر لیں، دل کی دھڑکنوں کو بیدار کر لیں اور سماعت کے سب دریچے کھول لیں۔ اب وہ شخصیت پہلی بار آپ سے خطاب کرنے کے لیے آ رہی ہے، وہ بھی معمولی شخصیت نہیں، وہ سراج السالکین، شیخ الاسلام والمسلمین کی شب تہجد کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ آپ کی امیدوں کا چراغ ہے، وہ آپ کے دل کا نور ہے، وہ نشائیوں کے دلوں کا سرور ہے، وہ نوشہ مجدد اسلام نوشہ گنج بخش قادری کی امانتوں کا امین ہے، وہ وارث مسند نشاہیت کا لخت جگر ہے، وہ اہل سنت کے سروں کا تاج ہے، اہل عشق کی دنیا کا آفتاب ہے، اہل محبت کی دنیا کا مہتاب ہے، شہزادہ والا شان، فخر السادات، سید السادات، جگر گوشائے شیخ الاسلام والمسلمین، نور نظر وارث مسند نشاہیت، ترجمان سلسلہ نشاہیت، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد احسن شاہ صاحب شرافت نشاہی، وہ مختصر ابھی زندگی کی اس دور میں قدم رکھا ہے۔ جب وہ دنیا میں آئے، ان کی ولادت کا زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب وہ دربار نشاہی پر ننھے قدموں سے کھیلتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہیں پروان چڑھتے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم جب بچوں کا ہجوم ہوتا تھا، میں نے ایک بات کا مجھے جملہ یاد ہے، ایک لمحہ مجھے یاد ہے آج تک، کہ بچے شیخ الاسلام کے ان بچوں میں کھیلتے ہیں جو بچے یتیم ہیں، جو بچے غریب ہیں، جو بچے نادار ہیں، اور کھیلتے کھیلتے ایک بچے کا کندھا لگا۔ سید آسم شاہ صاحب جب زمین پر گرنے لگے تو شیخ الاسلام نے دیکھا آپ گرے نہیں، اٹھا لیا تو آپ کے جملہ، آپ کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، آپ کے چہرے پر کوئی جلال نہیں تھا کہ اس بچے نے بچے کو گرا دیا ہے، بلکہ اتنا کہا، میں نے کہہ دیا کہ ارے گرانے والے تجھے کیا خبر ہے، یہ گرنے والا نہیں، یہ تو سب کو سہارا دے گا۔ یہ آستانہ عالیہ نشاہیہ کی بات ہے۔ حضرات ابھی پوری طرح وہ علم سے فارغ نہیں ہوئے، ابھی وہ علم کے میدان میں ہیں، ابھی وہ شب و روز پڑھ رہے ہیں، کالج سکول سے کالج اور کالج سے پھر یونیورسٹی کے رستے پر ہیں۔ ابھی مختصر دورے پر 3 ماہ کے لیے مصر میں اپنی عربی کی تشنگی کو بجھانے کے لیے وہاں پر موجود تھے، پھر کوئی کتابیں دیکھنے کے لیے سرزمین ترکی پر کچھ دن انہوں نے گزارے۔ اب حضور شیخ الاسلام کے خصوصی حکم پر، ان کے فرمان پر وہ اس عرس کی تقریب میں تشریف لائے ہیں، دلوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے۔ حضرات گرامی 25 سال نہیں 50 برس شیخ الاسلام نے جب آپ کی خدمت کر رہے تھے، آپ کو کوئی بچہ نہیں تھا، آپ کو بچہ سمجھتے تھے، آپ کو اولادیں سمجھتے تھے، آپ کو اپنا قبیلہ سمجھتے تھے، آپ کو پڑھاتے رہے، آپ کو سمجھاتے رہے، آپ کے بچوں کو سنبھالتے رہے، لیکن مولا قدوس نے عمر کے اس حصے میں اولاد عطا کی جس عمر کے حصوں میں اللہ نے اپنے انبیاء کی گود بھری ہے۔ میرے دوستو، حضرات گرامی، وہ لمحہ نور آ گیا کہ وہ جو گود میں کھلا پھول تھا آج وہ مسکرانے لگا، آج اس کی خوشبو پھیلنے لگی۔ آج جب ان کے لب ہلیں گے، آج خدا جانے کیسا سما ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں گرتے ہیں۔ حضور صاحبزادہ والا شان حضرت پیر طریقت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد حسن شاہ صاحب شرافت نشاہی قادری جگر گوشائے شیخ الاسلام والمسلمین تشریف لاتے ہیں۔ محبت سے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ سے پہلا خطاب کرنا ہے، انہوں نے پہلا خطاب ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے لگائیں گے۔ ہر بوڑھا بیمار بھی آج بولنے کی کوشش کرے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، صدر نوشاہی، محمد اسلام، حضرت نوشہ گنج بخش قادری، صاحبزادہ
الحمد لله. الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتصير، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الاول فلا شيء قبله، وهو الاخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، اول بلا ابتداء، واخر بلا انتهاء، وظاهر بلا خفاء، وباطن بلا اختفاء. رفع السماء فأعلاها على غير بناء، وبسط الأرض وسواها على تيار الماء، وخلق الخلق ودبرهم كيف شاء. واشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله. يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، لم يحسها غير الذي أوحاها. وبحق من ألقى الجبال رواسي والأرض قدر قوتها ودحاها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا رفع السماء فأعلاها على غير بناء. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, the master, the creator, the sustainer of the universe, and countless blessings and salutations be upon his last and final messenger, our beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salawatullahi wa salamu alayhi. First of all, I would like to congratulate our Noshai companions for the successful organization of this mahfil. The topic that I want to discuss today is the aqidah of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, the husul of barakah, from the blessings, from the blessed belongings of the awliya, the sulaha and the anbiya. In 248th verse of Juz al-Thani, Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ. And their prophet said to them, the prophet of Bani Israel, the people of Israel, إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ. Indeed, a sign of his kingship, the sign of his kingship will be أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. That a tabut, a chest
will come onto you. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. In which is sakina from your Lord, the contentment of hearts from your Creator. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. And the remnants of which the family of Hazrat Musa alayhi salam, of Hazrat Harun alayhi salam, borne by angels, carried by angels. Now the remnants of which are being referred here, according to some ulama, the chest contained the asa of Hazrat Musa alayhi salam. And some say that it contained Torah, the book that was revealed to Hazrat Musa alayhi salam. And some say that it also contained the na'lan of the Anbiya. So in general, it contained the tabarrukat of the Anbiya. What is the story behind this tabut? The Bani Israel, the people of Israel, were given this tabut from Allah subhanahu wa ta'ala, and due to His blessings, whenever they faced any difficulty, whenever they went in any battle, they would use to place this tabut in front of them, and Allah subhanahu wa ta'ala would grant them victory in any case. They never faced defeat in the face of their enemies whenever they had this tabut amongst them. Now this is the amal of the ummah, that was of Bani Israel before the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's ummah. Are there any events of such type in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'm quoting a narration. It is narrated by Hazrat Imam al-Haythami in Majma' al-Zawaid. عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه. Hazrat Abdul Hamid ibn Ja'far narrates from his father. إن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك. Hazrat Khalid ibn Walid lost his helmet on the day of Yarmouk, which he used to wear before going into the battlefield. No, the day of Yarmouk, the Muslims, they did not possess superior weapons than the Greeks, than the Byzantines. They did not possess superior weaponry than their opponents. They were lesser in number than their opponents. But what was the reason they succeeded? What was the reason of their victory? Hazrat Khalid bin Walid فقال اطلبوها فلم يجدوها. He asked them to search for it, and they could not find the qalansuwa, the helmet of Hazrat Khalid bin Walid. ثم وجدت فإذا هي قلنسوة خالقة قديمة. And once they found it, it was the helmet. It was filled with dirt, mud, and it was old. فقال خالد, and Hazrat Khalid ibn Walid said, اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم performed Umrah. فخلق رأسه, and he got his hair of his head shaved off. فابتدر الناس شعره, and the people, they ran towards the hair of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and began to collect them. فسبقتهم إلى ناصيته, and I was the first one to reach the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam which were on his forehead. فجعلتها في هذه القلنسوة, and I
stitched those hair Wow, stitched in Wow. the Qalansuwa, Subhanallah. in this helmet. فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت الناس. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. And there never has been any battle in which I had this helmet and I was not granted help from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is an answer, the reply to those people who say that this is a shirk or bid'ah, whatever they say. This is also practiced in the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It is not an innovation. It is not an innovation started by Shaykh Abdul Qadir Jilani. It is not an innovation started by any other scholar, but it is an act of the ummah before the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And what I narrated, it is not the qawl of Hazrat Khalid bin Walid. It is his amal. This is what he used to do in the battle. He used to practice it himself. The people, they might say that Hazrat Khalid bin Walid would have used superior strategy in the battlefield. No. Hazrat Khalid bin Walid himself explained the reason for his victory. The Muslims, the army of the Muslims, that time, they were lesser in number. Almost 45% or 50% of the opponent's army were killed on the day of Yarmouk. And there were only 4,000 casualties on the Muslim side. And more than 50,000 soldiers of the enemy were killed. And the rest of them, they all retreated. This is also proved by the acts of other Sahaba which used to carry the belongings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam with them. Now what are the people whose belongings are blessed? Whose belongings are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala? And is there any proof that they continue till the day of Qiyamah? I will quote a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It is narrated by both Hazrat Imam Bukhari alayhi rahmah or Hazrat Imam Muslim alayhi rahmah. It is an agreed upon hadith. لا تزال طائفة من أمتي, and the end of this group in my ummah will never come. لا تزال, it will never end. It will continue till the day of judgment. قوامة على أمر الله. Those are on the hukm of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who are on the way that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to be on. لا يضرهم من خالفهم. And those who oppose them, who try to harm them, they cannot harm them. لا يضرهم من خالفهم. Now whatever the tricks or trickeries they may come up with, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has already said that no harm can be done to them. So these people will continue till the day of Qiyamah, and they were also present in the that were before us, the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the ummah of Muhammadiyya. Moving on, I would refer to another hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And in fact, before that, a call of Imam Shafi'i alayhi rahmah.
that what are who are the Sufiya? Who are the Sufiya? Hazrat Imam Shafi'i, he says, هؤلاء عندهم رأس الأمر كله. They are those people who have the حقيقة أمر. All of the haqq is on their side. هو, and that is تقوى الله ومحبته. Is the taqwa, the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and His love. The love of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we needed someone who was strictly on the Amrullah, Ra'sul Amr, who could bear the weight of all this, there was none. There was none in the Europe. There was none in the whole of United Kingdom, except one. And he is the person sitting right next to me. He stood up for the mission of Islam and Ahlul Sunnah wal Jama'ah when there was no other person in the United Kingdom or Europe to do so. It was the dark times when Hazrat Pir Sahib came to UK and founded the Jamiat Awliya Islam and other organizations. All of the other organizations, TV channels, newspapers, political and religious organizations, they did not exist. Nothing at all. Not even a foresight of them existed before the arrival of Father Abdullah Musa. When he came, not after 20, 30 years or 40 years, he started to realize the need of the work of Islam in the United Kingdom, or the need of the work of the Deen in the Europe. But the year he came, he founded the organization Jamiat Awliya Islam. Subhanallah! 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 And from that moment, Hazrat Sahib has sacrificed all of his life in the preaching of Deen, in the preaching of religion of Islam and the Mazhab of Al-Sunnah wal Jama'ah. And what did he ask from you? Nothing. Nothing at all, just for the Raza of Allah subhanahu wa ta'ala. And the work he has done, none of you can repay him. Only Allah subhanahu wa ta'ala will repay him. Whether it's someone else in Bradford, or whether it's someone else in the United Kingdom. No matter whatever they do, they cannot do the work and the work that Hazrat Shaykh al-Islam al-Muslimin has done, and in that time when it was needed. Not now when Hazrat Sahib has laid all the foundations and the platforms, everyone stands up and says, I'm this and I'm that. Hazrat Sahib has never done that. He has never asked anything from you. And all the masajid that are run under him now, they are not on his name. None of their mosques is on his name. All of the Jamiat's mosques are on the name of Jamiat Awliya al-Islam. He is the figurehead of our organization. Now at the moment, he is the General Secretary. The people who say that the masjids, peace have done this, peace have done that, peace have done this, they're all allegations and false statements spread about the Shaykh al-Islam. There is not even a zarra of haqiqa in them. They are all accusations raised against the Shaykh al-Islam. And the ulama that came, all of the ulama, they came after the time. Whether it's
someone in the West Midlands, or whether it's someone in Scotland, or whether it's someone else in the Europe. The work was started by Hazrat Shaykh al-Islam right here in the United Kingdom, right here in Bradford, right here in this masjid. This was the first masjid in the United Kingdom where they preached the actual mazhab of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Now we have mosques at every corner of Bradford. All because of what? The work he has done in the late 1960s, 70s, 80s and 90s and doing till now. And he did not ask anything from you. And people become Thekadar of religion, contractors of religion, without doing anything. They want to become someone, gain respect, without doing anything. And this just cannot happen. This never happened, and this will never happen. You will have to work a century, half a century, without demanding anything from the people, without gaining anything, any worldly gains. Then only this is possible, and I don't think that this is going to be possible anymore. Because the khulus has disappeared. You do not find the mukhlis people anymore these days. The ikhlas of deen erased from the very foundations. Everything in this time and age is based upon something called dreams. People see something in the night and become wali. It's very easy these days actually. But inshallah, if Allah subhanahu wa ta'ala has written it down, that the work that has been done by the mashayikh of the Silsila Aliyah Qadiriyya Nawshariyya, it has never been done by anyone before in the United Kingdom or in Europe. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala gives tawfiq to other people as well to do so without with ikhlas, purity of mind and religion. These days, what has crept into our thinking, ideology, is the lust for dunya. When this comes into your practices of religion, the ikhlas erases itself. And in order to have ikhlas, to be mukhlis, the lust of the gains of the dunya should not be present in the heart of a mu'min. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to realize the original, the actual, the truthful leaders of Ahlul Sunnah wal Jama'ah and contribute with them in the work of deen, not with those, the contractors of religion these days. And inshallah, yes, sure. And inshallah, PSAB and the organization Jama'at Awliya Islam will continue inshallah till the day of Qiyamah to benefit the Ummah Muslimah in the United Kingdom and Europe. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
آپ کے سامنے اپنی پہلی تقریر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی دعا شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ تو ابھی شروع ہو رہی ہے، آگے کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا ہے کیا واہ کوشش کر رہے ہیں صحیح طور پر یہ دین اسلام سامنے جس انداز سے انہوں نے تقریر اپنی کنوے کی ہے یہ تو حیران ہو گیا، یعنی ایسا مجھے و مقرر جو ہے وہ ایسے انداز سے تقریر یہ تو علامہ صاحب کی تقریر کا خاصہ ہے، لیکن انہوں نے علامہ صاحب کے زیر سایہ میں رہ کر آپ کی تقریریں سن کر ان کا انداز جو ہے یہ سمجھا ہے، اس پر ہی چلیں سبھی نظام